प्रेम चंद ने सारी जिंदगी बड़ी सादगी में गुजारी। वो किसानों और मजदूरों के अदीब थे और खुद भी वैसी ही जिंदगी बिताते थे। मुल्क में उनकी शोहरत और इज्जत बढ़ती जा रही थी। आज़ादी के आंदोलन में वो आगे आगे थे, लेकिन उनके रहन सहन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ना ही उनके दिल में कभी अपनी अदबी नामवरी का गुरूर पैदा हुआ। प्रेमचंद अपने हिंदी रिसाले हंस और जागरण निकाल रहे थे, लेकिन दोनों में नुकसान हो रहा था। प्रेस भी ठीक से नहीं चल रहा था। प्रेमचंद के बच्चे अब बड़े हो गए थे और घर का खर्च भी बड़ा हो गया था। सेहत की खराबी के बावजूद वो दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी गुजारा मुश्किल से होता था। 1934 का यही वो ज़माना है जब प्रेमचंद को मुंबई की एक फिल्म कंपनी ने काम करने के लिए बुलाया। इस कंपनी नाम अजंता सेनीटोन था। आखिरकार प्रेमचंद ने बम्बई जाने का फैसला किया। पैसे की तंगी के अलावा इस फैसले की एक वजह और थी। वो समझते थे कि फिल्म के जरिए उनके ख्यालात उन लाखों करोड़ों इंसानों तक पहुंच जाएंगे जो उनकी कहानियां और नावल पढ़ नहीं सकते। यकम जून 1934 को प्रेमचंद अकेले बम्बई पहुंच गए और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन अकेले रहते हुए उन्हें बड़ी वहशत हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता प्रेमचंद का दिल लगने लगा। उन्होंने मिल मजदूर नाम की एक फिल्म कहानी लिखकर कंपनी के मालिक भोटानी को पेश की। ये फिल्म कैसे बनी और में किस तरह काट छांट की गई, उसकी दाद इस कंपनी के एक अदाकार ने दी। भोटानी साहब की राय के मुताबिक कहानी में कई तब्दीलियां करनी पड़ी। कुछ नई बातें जोड़ी और कुछ हटाई गईं। इस फिल्म में खुद प्रेमचंद ने भी मजदूर यूनियन के सदर का मुख्तसर रोल अदा किया है। फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद प्रेमचंद ने नो जीवन के नाम से एक दूसरी फिल्म कहानी पेश की, जो राजपूतों की ज़िंदगी के बारे में थी। इस पर जो फिल्म बनी उसका भी करीब करीब वही हशर हुआ जो मिल मजदूर का हुआ था। इसी ज़माने में एक दूसरी फिल्म कंपनी महालक्ष्मी सेनीटोन बम्बई ने प्रेमचंद के नावल बाज़ार हुस्न को फिल्माया, लेकिन उसमें भी इतनी तब्दीलियां की गईं और अदाकारी इतनी कमज़ोर थी कि ये फिल्म भी कामयाब ना हो सकी। प्रेमचंद ने बम्बई की फिल्मी ज़िंदगी को जब करीब से देखा तो बहुत मायूस हुए। उन्होंने अपने दोस्तों को लिखा कि फ़िल्म बनाने वालों को सिर्फ पैसा कमाने की धुन है, समाज की इस्लाह और बेहतरीन हरगिज़ उसका मकसद नहीं। इसलिए कत्ल और खून की वारदातें, मारपीट और नंगापन फिल्मों की जान है। इससे फिल्म बनाने वाले इंसान के मुक़द्दस जज्बात और ख़ुद इंसानियत का खून कर रहे हैं। उकता कर प्रेमचंद ने जल्द ही वतन जाने का फैसला कर लिया। अगर उन्हें पैसा कमाने की हवस होती तो वो बम्बई में रहकर लाखों रुपए कमा सकते थे। टैगोर के बाद बिलाशबा उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदीब वही थे। उनकी शोहरत और नाम की बड़ी कीमत थी, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना उनका मुद्दा नहीं था। वो तो ये ख्वाब लेकर बम्बई गए थे कि फिल्मों के वसीले से वो अपने ख्यालात लाखों लोगों तक पहुंचा सके। प्रेमचंद तो फिल्मी दुनिया से बेजार होकर चले आए, लेकिन बाद में उनके नावलों और कहानियों की बुनियाद पर कई फिल्में बनाई गईं। उनके नावल बाज़ार हुस्न को हिंदी और गुजराती में पहले ही फिल्माया जा चुका था। उसे पसंद भी किया गया, लेकिन उनका नावल चौगाने हस्ती की बुनियाद पर जो फिल्म बनाई गई वो कामयाब नहीं रही। आज़ादी के बाद प्रेमचंद की कहानी दो पेल की बुनियाद पर, हीरा मोती और शतरंज के मोहरे की बुनियाद पर शतरंज के खिलाड़ी, दो बेहद फिल्में कामयाब बनाई गईं। उसके अलावा उनके नावल गौदान को भी कामयाबी से फिल्माया गया। प्रेमचंद मार्च 1935 में बम्बई से बनारस वापस आ गए। बम्बई जाने से उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। मुश्किल से 1,500 रुपये वहाँ से बचा कर लाए। बनारस में उनका प्रेस सरस्वती भी नुकसान में चल रहा था। यही हाल रिसाला हंस का भी था। प्रेमचंद उस वक्त बिलाशबा मुल्क के मुमताज़ और हर दिल अजीज़ थे। उनकी शोहरत मुल्क के हर तरफ फैल चुकी थी। उनकी कहानियाँ और नावल ना सिर्फ उर्दू और हिंदी में बल्कि हिंदुस्तान की हर ज़बान में तर्जुमा की गई थी। लोग बड़े शौक से पढ़ते थे। इस सारी इज्जत और शोहरत के बावजूद प्रेमचंद की माली हालत अच्छी नहीं थी और सेहत का हाल भी ख़राब था।
ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ پریس تھا جسے وہ نئے سرے سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پریم چند اس زمانے میں ہندو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے اور اردو ہندی کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ ان کا ایک ناول میدان عمل بھی اسی زمانے میں مکتبہ جامع دہلی سے شائع ہوا تھا، جو ہندی میں پہلے ہی چھپ چکا تھا۔ اس ناول میں انہوں نے دکھایا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان کے لاکھوں غریب انسانوں کو ظلم اور لوٹ کھسوٹ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے۔ عوام اب اس ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس جدوجہد میں ہندو اور مسلمان دونوں آگے ہیں، دونوں ہی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پریم چند کی شہرت اب اتنی پھیل گئی تھی کہ ملک کی بہت سی ادبی انجمنیں اور ادارے ان کو بلاتے تھے۔ فروری 1936 میں ہندوستانی اکیڈمی کا جلسہ الہ آباد میں ہوا۔ اس جلسے میں ان کی ملاقات نئے لکھنے والوں سے ہوئی۔ الہ آباد میں پریم چند کی ملاقات نوجوان ادیب سجاد ظہیر سے بھی ہوئی، جو اسی وقت لندن سے واپس آئے تھے۔ یہیں ایک میٹنگ میں پریم چند کے مشورے سے نوجوان ادیبوں نے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دہلی ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر پطرس بخاری بھی تھے، جو پریم چند کے بڑے قدردانوں میں سے تھے۔ انہوں نے پریم چند کو ریڈیو پر کہانی پڑھنے کے لیے بلایا۔ پریم چند نے وعدہ کر لیا اور آ بھی گئے، لیکن اپنے دوست جینندر کمار کے پاس ٹھہرے۔ ریڈیو والوں کو اطلاع بھی نہیں دی، وہ پریشان تھے۔ آخر کار پریم چند پروگرام نشر ہونے سے 10 منٹ پہلے پیدل ریڈیو اسٹیشن پہنچے۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں بٹھائے گئے۔ اتنے میں ایک لمبے سے خوبصورت نوجوان تیزی سے بڑھتے ہوئے پریم چند کے پاس آئے اور بڑی گرم جوشی سے ان سے بغل گیر ہوئے۔ پریم چند حیران تھے۔ واپسی پر انہوں نے جیندر کمار سے پوچھا، کیوں جی، وہ بخاری تھے کیا؟ یہ مارچ 1936 کا زمانہ تھا۔ دہلی میں ہولی کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ پریم چند کو ہندو مسلم اتحاد کی بڑی فکر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اردو اور ہندی کے ادیب مل کر بیٹھیں اور اس مقصد کے لیے کام کا پروگرام بنائیں۔ آخر میں ہندوستان مہا سبھا نام کی ایک انجم قائم کی گئی۔ پریم چند نے اس کے مقصد پر روشنی ڈالی اور اس پر زور دیا کہ اردو اور ہندی کے ادیب ایک دوسرے سے ملیں اور اپنے مسائل پر تبادلہ خیال کریں۔ 26 اپریل 1936 کو بھارتیہ ساہتیہ کا ایک اجلاس ناگپور میں ہوا۔ پریم چند کی صحت تسلی بخش نہیں تھی، پھر بھی وہ اس میں شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر نہرو بھی شامل رہے۔ اس اجلاس میں زیادہ لوگوں سے ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن پریم چند نے اپنا ووٹ ہندوستانی کی حمایت میں ہی دیا۔ پریم چند ابھی بہت بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن لگاتار محنت، فکروں اور بیماریوں نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جسمانی قوت ان کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن اپنے خیالات کے اعتبار سے وہ اب بھی جوان تھے۔ ان کے حوصلے اب بھی بلند تھے۔ وہ اپنے وطن کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں ہندوستان کے دبے کچلے محنت کش انسانوں کا جو درد تھا، اس کی وجہ سے اب بھی یہ وہی سوچنے لگتے تھے کہ یہ آزادی جو ملے گی کیسی ہوگی اور اس کا فائدہ سماج کے کن طبقوں کے لوگوں کو پہنچے گا۔ انہی دنوں ملک کے نوجوان ادیبوں کی ایک انجمن بنانا چاہتے تھے۔ پریم چند نے شروع سے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے والے بعض نوجوان ادیب سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور ڈاکٹر تاثیر لندن میں ہندوستانی ادیبوں کی اس انجمن کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ سجاد ظہیر ہندوستان آئے۔ یہاں انہوں نے رشید جہاں، احمد علی، فیض احمد فیض اور دوسرے نوجوان ادیبوں کی مدد سے انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ اس کانفرنس کی صدارت کے لیے پریم چند سے درخواست کی۔ کانفرنس لکھنؤ میں اپریل 1936 میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں پریم چند نے جو خطبہ صدارت پڑھا، وہ پچھلے 50 سال سے ہندوستانی ادیبوں کو روشنی دے رہا ہے۔ اتنا بڑا ادیب ہونے کے باوجود پریم چند کو کسی طرح کا غرور نہیں تھا۔ اس کانفرنس میں بحیثیت صدر جب وہ شریک ہونے کے لیے لکھنؤ گئے تو اسٹیشن پہ کوئی ان کا استقبال کرنے بھی نہیں جا سکا۔ اس زمانے میں ان کا مشہور افسانہ کفن اردو میں شائع ہوا۔ ہر طرف سے اس کی تعریف ہوئی۔ اس میں انہوں نے گاؤں کے دو نہایت غریب اور پسماندہ انسانوں، گھیسو اور مادھو کی کہانی بیان کی ہے۔
غریبی، بھوک اور ہر وقت کی ذلت برداشت کرنے سے وہ بالکل حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہندوستان گاؤں کی اس سے زیادہ بڑی اور شاندار تصویر پریم چند نے اپنے شاہکار ناول گودان میں کھینچی ہے، جو اسی زمانے میں ہندی میں شائع ہوا تھا۔ اردو میں یہ ناول ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ یہ گاؤں کے ایک معمولی کسان ہوری اور ان کے کنبے کی کہانی ہے۔ پریم چند نے دکھایا ہے کہ کس طرح زمیندار، پولیس کے لوگ، ساہوکار اور برہمن اسے لوٹتے ہیں، اس کی زندگی کی کمائی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ وہ مزدوری کرتا ہے، فاقے کرتا ہے، آخر میں اپنی 3 بیگھے کی زمین کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی روپا کو ایک بوڑھے کے ہاتھ 100 روپے میں فروخت کر دیتا ہے۔ زندگی میں اس کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ آخر ایک تپتی دوپہر کو لو کے آتشیں جھونکے اس کے کمزور جسم کو پھونک ڈالتے ہیں۔ صرف موت ہی اسے زندگی بھر کے دکھوں، محرومیوں اور ذلتوں سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ پریم چند کا یہ ناول آج بھی اردو اور ہندی کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس میں آزادی سے پہلے کے ہندوستان کی اور ہندوستان گاؤں کی حقیقی زندگی نظر آتی ہے۔ پریم چند کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ علاج جاری تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگست 1936 کے خط میں اپنے دوست دیا نارائن کو لکھتے ہیں: کوئی 1.5-2 مہینے سے مجھے ورم جگر کی شکایت ہو گئی ہے۔ دوبارہ منہ سے سیرو خون نکل رہا ہے۔ بنارس میں علاج سے کوئی فائدہ نہ دیکھ کر 3 اگست کو یہاں لکھنؤ آ گیا اور ڈاکٹر ہرگوبند سہائے کے زیر علاج ہوں۔ گھل کر آدھا رہ گیا ہوں، زرد، نہ کچھ کھا سکتا ہوں، نہ ہضم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس بیماری سے نجات ملتی ہے یا آخری پیغام ہے۔ پریم چند لکھنؤ میں اپنے ایک مسلمان دوست کے ساتھ ٹھہرے جو حکیم تھے۔ کئی ہفتوں کے علاج کے باوجود فائدے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ ان کا بڑا لڑکا ان کے ساتھ تھا۔ پریم چند کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، نا امیدی بڑھتی گئی۔ ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا، نیند بالکل نہیں آتی تھی، اکثر آنکھیں کھولے پڑے رہتے تھے۔ آخر 8 اکتوبر 1936 کی صبح کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ جس نے ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانیاں لکھیں، اس طرح اس کی زندگی کی کہانی کا خاتمہ ہو گیا۔